السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیًا اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ وفی حدیث ہرقل، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا قلت، فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يقدر فذكرت ألا، وكذلك الرسل لا تقدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دهية الكلب إلى عظيم بصرى، فدفعه مع دهية الكلب إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقراه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں بہت دنوں کے بعد درس بخاری کو پیش کرنے کی سعی مسعود کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اس میں ثابت قدم رکھے۔ کچھ مجبوریوں کے تحت اور کچھ پریشانیوں کے تحت اور کچھ تکلیف کے تحت آپ کی خدمت میں دروس کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے منقطع ہو گیا، اور یہ سلسلہ انقطاع آپ تمام سے دوریوں کا باعث بنا۔ آج آپ کی خدمت میں الحمدللہ یہ درس دوبارہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث ہرقل کا وہ تھوڑا سا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ تو ہرقل نے کہا کہ میں نے کہا اگر کوئی یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو لقلت رجل یتأسیٰ، تو میں کہتا یہ کہ ایسا آدمی ہے جو تقلید کر رہا ہے ایسے قول کی جو اس سے پہلے کہا گیا ہے۔ پھر کہا کہ میں نے سوال کیا وسألتک هل کان من آبائہ من ملک، کیا اس کے باپ داداؤں میں سے کوئی بھی بادشاہ گزرا ہے؟ فذکرتا، تو تم نے ذکر کیا کہ نہیں، اللہ نہیں کہا۔ قلت فلو کان من آبائہ من ملک، میں نے کہا اگر اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا کہ رجل یطلب ملک ابی، کہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے باپ کی ملکیت، اپنے باپ کی بادشاہت کا طلبگار ہے، اپنے باپ کی بادشاہت کا چاہت مند اور خواہش مند اور خواہاں ہے، اور
اس کے بعد میں نے سوال کیا کیا تم نے کبھی جھوٹ کا الزام اس کے اوپر لگایا ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا جو اس نے کہا؟ تو میں نے ذکر کیا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا فقد عارف انه لم يكن، تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ لوگوں پر جھوٹ نہیں بولے گا۔ جب وہ لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بولے گا؟ وَيَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ، تو وہ اللہ پہ بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ وَسَأَلْتُكَ، میں نے سوال کیا اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، کیا لوگوں کے شریف لوگوں نے، جو لوگوں میں شریف ہیں، امیر ہیں، مالدار ہیں، ان لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا ان کے کمزور لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے، ان کی اتباع کی ہے؟ تو تم نے ذکر کیا کہ ضعفاء نے، کمزوروں نے، ناداروں نے ان کی اتباع اور ان کی پیروی کی، اور حقیقت یہی ہے وہم اتباع رسول، اس حال میں کہ وہی رسولوں کے پیروکار، رسولوں کے ماننے والے، رسولوں کے متبع ہیں۔ اس کے بعد میں نے سوال کیا ایزیدون ام ینقصون، کیا وہ زیادہ ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو تم نے فذکرتا، تو تم نے ذکر کیا انہم یزیدون، کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ، اسی طرح ایمان کا معاملہ ہے، حَتَّى يُتِمَّ، یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے، یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے۔ وَسَأَلْتُكَ، میں نے سوال کیا آپ سے ابو سفیان کہ اَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ، کیا کوئی آدمی مرتد ہو رہا ہے ان میں سے اس کے دین سے ناراض ہو کر کے، بعد اس کے کہ وہ اس میں داخل ہو چکا ہے؟ فذکرتا، تو تم نے ذکر کیا کہ نہیں۔ اسی طرح ایمان ہوتا ہے کہ ایمان کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جس وقت کے جن کے دلوں میں اس کی مسرت رچ بس جائے، اس کی خوشی رچ بس جائے، تو وہ اس سے لوٹتے نہیں ہیں، مرتد نہیں ہوتے۔ جن کے دلوں میں اس کی بشاشت، قلوب کی بشاشت، یعنی جس کے دلوں میں اس کی خوشی جم جائے، جس خوشی پہنچ جائے، تو مل جائے جس وقت دلوں کی خوشی، تو اس وقت وہ مرتد نہیں ہوتے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ، کیا میں نے سوال کیا کیا دھوکہ بھی دیتا ہے؟ فَذَكَرْتَ اللہ، تو تم نے ذکر کیا کہ نہیں۔ اسی طرح رسولوں کا معاملہ ہے کہ وہ جھوٹ، وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ اور میں نے سوال کیا کہ وہ کس چیز کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے، تو تم نے ذکر کیا کہ وہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَيَنْهَاكُمْ، اور تم کو منع کرتا ہے بتوں کی عبادت کرنے سے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، اور تم کو حکم دیتا ہے سچائی کا، نماز کا، اور سچائی کا اور پاک دامنی کا۔ یامرکم بالصلاۃ، نماز کا حکم دیتا ہے، والصدق، اور سچائی کا، والعفاف، اور پاک دامنی کا۔ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقٌّ، اگر یہ بات جو تم کہہ رہے ہو یہ بالکل سچی ہے، صحیح ہے، درست ہے، حقیقت پر مبنی ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ، تو وہ میرے ان دونوں قدموں کا مالک ہو جائے گا۔ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، اور مجھے معلوم تھا کہ وہ نکلنے والا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، اور مجھے یہ پتہ نہیں تھا، مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جاتی تو میں اس کے پاس پہنچتا اور اس کی ملاقات کے لیے جو ہے میں بہت ہی انتظام و انصرام کرتا، میں بہت اہتمام کرتا۔
اور اگر میں اس کے پاس ہوتا ولو کنت عنده لغسلت عن قدميه، اگر میں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے پاؤں دونوں قدموں کو دھوتا۔ اور پھر اس کے بعد کہا ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو منگایا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہ قلبی کے ساتھ بھیجا تھا عظیم بصرہ کی جانب، تو اس نے اس کو حوالے کر دیا تھا بصرہ کے امیر کی جانب۔ پھر اس کے بعد اس نے اس کو حوالے کیا بصرہ نے جو ہے ہرقل کی جانب، تو اس نے اس کو پڑھا تو اس میں تھا فَإِذَا فِيهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم اس خط کا تذکرہ اگلے درس میں کریں گے۔ آج ہم نے آپ کو اس درس کا ترجمہ، اس کے حدیث ہرقل کے بعض حصے کا جو آخری حصہ ہے اس کا ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ابھی یہ بہت طویل روایت ہے جس کا ذکر کرنے کے بعد ہم اس میں نکات بتائیں گے کہ اس حدیث سے کیا کیا نقطے، کیا کیا پوائنٹس نکلتے ہیں اور کیا کیا اس سے استفادہ ہوگا اور کیا کیا مسائل استخراج ہوں گے، یہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے عبرت حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ہے عبرت حاصل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و معاملات سے عبرت حاصل کر کے ہمیں اپنی زندگی میں انہیں نافذ کرنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔